السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 45 حکایات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک اور حکایت پیش کی جا رہی ہے۔ اس حکایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کی خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسرے کی اس چیز کے ذریعے ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ضرور بدلہ ملتا ہے۔ جیسا کہ اس حکایت میں جس کا آپ ابھی ترجمہ دیکھیں گے، بلال نے ایک عورت کی ضرورت کو پورا کیا تو کس طرح اس کو بدلہ ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ لہٰذا ان حدیثوں پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں بھی دوسروں کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اس قسم کے واقعات اگر آپ کو دیکھنے ہو تو اس چینل کی پلے لسٹ قصص فی الاخلاق میں، قصص فی الآثار میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ترجمے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العوض من اللہ، اللہ کی طرف سے بدلہ۔ کان ہناک صیاد اسمہ بلال، ایک شکاری تھا۔ صیاد کا معنی شکاری، سادہ یسید کا معنی شکار کرنا، اس سے صیاد شکار کرنے والا ہے۔ ایک شکاری تھا جس کا نام بلال تھا، یعیش مع زوجتہ و اولادہ فی بیت صغیر بالقرب من نہر النیل، وہ زندگی بسر کرتا تھا یا رہتا تھا اس کی بیوی اور اس کی اولاد کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں، نہر نیل سے نزدیک۔ وہ رہتا تھا اس کی بیوی اور اس کی اولاد کے ساتھ چھوٹے گھر میں، ایک چھوٹے گھر میں نہر نیل کے نزدیک۔ نہر نیل کے نزدیک جو چھوٹا سا گھر تھا، اس گھر میں اس کی اولاد، ان کی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وَكَانَ هَذَا الصَّيَّادُ فَقِيرًا، اور یہ شکاری غریب تھا۔ فَكَانَ يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى النَّهْرِ، پس وہ روزانہ جاتا تھا نہر کی طرف، لِيَصْطَادَ السَّمَكَ، تاکہ وہ مچھلی کا شکار کرے، ثُمَّ يَبِيعَهُ فِي السُّوقِ، پھر اس کو بیچے بازار میں، وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ طَعَامًا لِزَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، اور تاکہ وہ اس کے ثمن کے بدلے میں، اس کی قیمت کے بدلے میں کھانا خریدے اپنی بیوی کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے۔ یہ یبیعہ اور یشتریہ پڑھیں گے، یہ لام کا تعلق ان کے ساتھ بھی ہے، جیسے لیستاد یہ مضارع منصوب ہے، اسی طرح یہاں پر بھی آپ پڑھیں گے یبیع اور یشتریہ منصوب پڑھیں گے۔ وفی یوم من الایام، اور ایک دن، استیقظ بلال فوجد اولادہ یبکون بکاء شدیدا، اور ایک دن بلال بیدار ہوا
تو اس نے اس کے بچوں کو، اس کی اولاد کو پایا، کس حال میں پایا کہ وہ رو رہی تھی بکان شدیدن، سخت رونا۔ اور ایک دن بلال بیدار ہوا، پس اس نے اس کی اولاد کو پایا اس حال میں کہ وہ اولاد رو رہی تھی، سخت رونا۔ فسأل زوجتہ، تو اس نے اس کی بیوی سے پوچھا، لماذا یبکون، کیوں وہ روتے ہیں، یعنی بچے کیوں روتے ہیں۔ بکا یبکی، بکان باب ضرب یضرب سے ناقص یائی ہیں، اس کا معنی ہے رونا۔ اسی سے یہ یبکون مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لماذا یبکون، کیوں وہ روتے ہیں۔ قالت الزوجۃ، بیوی نے کہا، انہم یبکون من شدت الجوع، بلا شبہ وہ روتے ہیں سخت بھوک سے، یعنی سخت بھوک کی وجہ سے وہ روتے ہیں۔ فإنہم لم یأکلوا لقمۃ واحدۃ من امس، اس لیے کہ انہوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا گزشتہ کل سے ایک لقمہ بھی انہوں نے نہیں کھایا۔ فقال بلال، تو بلال نے کہا، ساقوم الآن واتوکل علی اللہ واذهب لیصطاد السمک ثم ابیعہ واشتری لکم طعاما، ان قریب میں ابھی کھڑا ہوں گا اور میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، واتوکل علی اللہ، اور میں اللہ پر اعتماد رکھتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، اور میں جاتا ہوں تاکہ مچھلیاں شکار کروں، پھر میں اس کو بیچوں اور تمہارے لیے کھانا خریدوں۔ احضر بلال شبکۃ الصید، بلال نے شکار کرنے کا جال حاضر کیا۔ شبکتن کا معنی جال، اس کی جمع آتی ہے شبکاتن۔ بلال نے شکار کرنے کا جال حاضر کیا۔ وذهب الى النہر، اور وہ نہر کی طرف گیا۔ وقال، اور اس نے کہا، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ مطلب اشراء، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اور اس نے کہا بسم اللہ کہا، ثم رمی الشبکۃ فی الماء، پھر اس نے جال کو پھینکا پانی میں۔ وبعد فترۃ قصیرۃ، اور تھوڑی وقفے کے بعد، قصیرۃ بمعنی قلیلۃ، اور فترۃ کا معنی وقفہ۔ وبعد فترۃ قصیرۃ، اور تھوڑے وقفے کے بعد، اخرج الشبکۃ، اس نے جال نکالا۔ فوجد بها سمکۃ کبیرۃ، پس اس نے اس میں ایک بڑی مچھلی کو پایا۔ فریح بلال بهذه السمکۃ، بلال اس مچھلی سے خوش ہو گیا۔ بهذه السمکۃ الکبیرۃ، اس بڑی مچھلی سے خوش ہو گیا۔ وذهب الى السوق وباعها في اسرع وقت، اور وہ گیا بازار کی طرف اور اس نے اس کو بیچ دیا جلدی ہی۔ اسرع کا معنی جلد، تیز، اور وقت کا معنی ٹائم۔ تو فی اسرع وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت ہی جلد ہی، جلدی وقت میں مطلب جلدی ہی۔ وباعها فی اسرع وقت، اور اس نے اس کو جلدی ہی بیچ دیا۔ واشترى طعاما جمیلا، اور اس نے اچھا کھانا خریدا۔ وذهب الى بیته مسرعا لیطعم زوجته واولادہ، اور وہ گیا اس کے گھر کی طرف جلدی۔ یہ مسرعا یہ حال بنے گا، ذهب کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے سیاد کی طرف لوٹ رہی ہے، اس فاعل کا یہ مسرعا حال بنے گا۔ اور وہ گیا اس کے گھر کی طرف جلدی۔ ذوالحال اور حال کے سلسلے کے اندر ڈیٹیل میں شاید 2-3 ویڈیو پیش کر چکا ہوں۔ ذوالحال اور حال کس کو کہا جاتا ہے، اور ذوالحال کون بنتا ہے، حال کون بنتا ہے، اس سلسلے میں ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ میں 2-3 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وذهب الى بیته مسرعا، اور وہ گیا اس کے گھر کی طرف تیزی کے ساتھ۔ لیطعم زوجته واولادہ، تاکہ وہ اس کی بیوی کو اور اس کی اولاد کو کھلائے۔ وبینما هو یسیر فی الطریق اذ وجد امرأة کبیرة تبکی بکاء شدیدا، اور اسی دوران
بینما کا معنی اس دوران، اور وہ کا معنی اور، باب عطف، اور اسی دوران کہ وہ چل رہا تھا راستے میں کہ اچانک اس نے ایک بری عورت یعنی بری عورت سے مراد یہاں پر آپ یوں سمجھے بری عورت، تو اس نے ایک بری عورت کو پایا جو سخت رو رہی تھی، تب کی بکان شدیدن، وہ رو رہی تھی سخت رونا یعنی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ فسألها بلال، تو بلال نے اس سے پوچھا لماذا تبکین ایتها الام الفاضلۃ، ای فاضلہ ماں، فاضل کا یہ مؤنث ہے، فاضل کہا جاتا ہے با کمال، صاحب فضل و کمال یا اچھے اخلاق والا، بلند کردار والا۔ ای فاضل ماں، تو کیوں روتی ہے؟ قالت، تو اس نے کہا اب کی من شدت الجوع فانا منذ یومین ما اکلت لقمۃ واحدۃ انا و اولادی، میں سخت بھوک کی وجہ سے روتی ہوں، بس میں نے 2 دن سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، میں نے اور نہ میری اولاد نے۔ فانا منذ یومین ما اکلت لقمۃ واحدۃ انا و اولادی، بس میں نے اور میری اولاد نے منذ یومین 2 دن سے ما اکلت لقمۃ واحدہ، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ ولا امتلک مالا لیشتری به طعاما لاولادی، اور میں مال کا مالک نہیں ہوں، یعنی میرے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے، پیسے وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ولا امتلک مالا، اور میں مال کا مالک نہیں ہوں، یعنی میری ملکیت میں کوئی مال نہیں ہے، لیشتری به طعاما لاولادی، تاکہ میں اس کے ذریعے کھانا خریدوں میرے بچوں کے لیے۔ فتأثر بلال وقال فی نفسہ، بس بلال متاثر ہو گیا اور اپنے جی میں کہا، اپنے دل میں کہا زوجتی و اولادی یبکون من شدت الجوع وهذه المرأة واولادها یبکون ایضا من شدت الجوع فماذا اصنع، میری بیوی اور میری اولاد، میرے بچے سخت بھوک کی وجہ سے روتے ہیں، اور یہ عورت اور اس کے بچے بھی سخت بھوک کی وجہ سے روتے ہیں۔ فماذا اصنع، تو میں کیا کروں؟ وقرر بلال ان یعطی الطعام کلہ لہذه المرأة واولادها لیأکلوا، اور بلال نے طے کیا یا بلال نے ٹھان لیا، اور بلال نے طے کیا کہ وہ پورا کھانا دے دے اس عورت اور اس کے بچوں کو تاکہ وہ کھا لے۔ یہ کلہ یہ طعام کی تاکید ہے، یعنی پورا کھانا۔ وقرر بلال ان یعطی الطعام کلہ لہذه المرأة واولادها، اور بلال نے طے کیا کہ وہ پورا کھانا دے دے اس عورت اور اس کے بچوں کو تاکہ وہ کھائے۔ دیکھیں طعام یہ مفعول بن رہا ہے اور یہ کلن تاکید اس کی ہے، تو یہ جو ہے منصوب ہے، مفعول بن رہا ہے اس لیے منصوب ہے، اس لیے یہ تاکید جو اس کی لائی گئی اس کو بھی آپ منصوبی پڑھیں گے، یعنی کلہ پڑھیں گے، یعنی یہ جیسا جس کی تاکید لائی جائے اس کا جیسا اعراب ہو اسی اعتبار سے تاکید کا بھی اعراب آتا ہے۔ تو یہاں پر الطعام یہ منصوب ہے، اس وجہ سے یہاں پر کلہ کے لام کے اوپر بھی زبر پڑیں گے کلہ، اور چونکہ طعام واحد ہے اس لیے پیچھے جو ضمیر لائی جائے گی وہ بھی اسی اعتبار سے لائی جائے گی واحد۔ وَكَانَ عِنْدَهُ يَقِينٌ مِّنْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيُعَوِّضُهُ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ، اور اس کے پاس یقین تھا، مطلب یہ کہ اس کو یقین تھا اور اسے یقین تھا اس بات کا کہ اللہ عز و جل عنقریب اس کو اس سے بہتر بدلہ دے گا۔ اخذت المرأة الطعام وهي في قمة الفرح والسعادة، عورت نے کھانا لیا اس حال میں کہ وہ انتہائی خوشی میں تھی۔ فرحن اور سعادتن دونوں کا معنی یہاں پر کریں گے خوشی، اور قمت کا معنی ویسے قمتن کہتے چوٹی کو، قمت الجبل
پہاڑ کی چوٹی، تو یہ چوٹی جو ہے بالکل آخری سرا ہوتا ہے پہاڑ کا، بالکل انتہا اخیر کے اندر ہوتی ہے چوٹی، تو اس اعتبار سے اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے انتہائی، بہت زیادہ۔ وَهِيَ فِي قِمَّةِ الْفَرَحِ وَالسَّعَادَةِ، اس حال میں کہ وہ انتہائی خوشی میں تھی۔ وَأَخَذَتْ تَدْعُو لَهُ، اور وہ اس کے لیے دعا کرنے لگی۔ دیکھو یہاں پر اخذ کا ترجمہ کیا تھا لینا، پکڑنا، عورت نے کھانا لیا، لیکن یہاں پر یہ اخذ کا معنی لینا پکڑنا نہیں کریں گے، بلکہ یہ اخذ جو ہے مضارع کے اوپر اگر داخل ہو تو اس صورت کے اندر اس قسم کا ترجمہ پیدا کرتا ہے لگنا کا، جیسے اخذ ینصر مدد کرنے لگا، اخذ یأکل کھانے لگا، تو اسی طرح یہاں پر اخذت تدعو، یہ واحد مؤنث ہے، تدعو واحد مؤنث غائب کا صیغہ اس لیے اخذت آیا۔ وَأَخَذَتْ تَدْعُو لَهُ، اور وہ دعا کرنے لگی اس کے لیے۔ دعا کا صلہ اگر لام حرف جر آئے تو اچھی دعا کرنا، اور دعا کا صلہ اگر الا آئے تو اس کا من ہوتا ہے بد دعا کرنا۔ دعا لام کے صلے کے ساتھ اچھی دعا کرنا اور الا کے صلے کے ساتھ بد دعا کرنا، اور دعا یدو کا ایک معنی بلانا بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے دعا کرنے لگی۔ وَانْطَلَقَ بِلَالٌ وَهُوَ يُفَكِّرُ، اور بلال چلا گیا اس حال میں کہ وہ سوچ رہا تھا، ماذا سأقول لزوجتی وأولادی، کیا میں ان قریب میری بیوی اور بچوں کو کہوں گا، میں کیا کہوں گا میری بیوی کو اور میرے بچوں کو۔ وفجأتاً، اور اچانک، سمع بلال صوتا ینادی علیہ، بلال نے ایک آواز سنی کہ جو اس کو پکار رہی تھی، یا بلال یا بلال، اے بلال اے بلال۔ نظر بلال خلفہ، بلال نے اس کے پیچھے دیکھا، فوجد رجلا ینادی علیہ، بس اس نے ایک آدمی کو پایا جو اس کو پکار رہا تھا۔ فقال للرجل، تو بلال نے آدمی سے کہا، ماذا تريد، کیا ارادہ ہے، ماذا تريد، تو کیا چاہتا ہے، تو کیا ارادہ رکھتا ہے، یعنی کس ارادے سے تو آیا ہے۔ قال له الرجل، تو آدمی نے اس کو کہا، یا بلال انی اقترضت من والدک، بلا شبہ میں نے تیرے والد سے قرضہ لیا تھا۔ اقترض یقترض اقتراضا، اس کا معنی ہوتا ہے قرضہ لینا۔ کتنا قرضہ لیا تھا، یہ کہہ رہے 5,000 درہم، 5,000 درہم، منذ 10 سنوات، 10 سال سے، یعنی 10 سال ہوئے قرضہ لینے میں، تو 5,000 درہم 10 سال ہوئے میں نے تیرے والد صاحب سے لیے تھے۔ ثم سافرت وتاجرت بهذا المال، پھر میں نے سفر کیا اور میں نے اس مال کے ذریعے تجارت کی۔ وربحت کثیرا، اور میں نے بہت نفع حاصل کیا۔ ربح یربح کا معنی نفع کمانا، نفع حاصل کرنا، اور میں نے بہت نفع حاصل کیا۔ ولما عدت من سفر بعد هذه السنوات بحثت عن والدک، اور جب میں لوٹا میرے سفر سے ان سالوں کے بعد تو میں نے تلاش کیا ان والدک، تیرے والد کو۔ یہ مالن جو ہے یہ ایسا لگتا ہے یہاں پر کتابت کی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ترجمہ بیٹھے گا ہی نہیں، بحث تو اور اس کے بعد یہ مالن کا کوئی مطلب ہی نہیں، اس لیے آپ یہ اصل عبارت یوں سمجھیں گے، بحث تو ان والدک، میں نے تیرے والد کو تلاش کیا۔ فعلمت انہ قد مات، پس میں نے جان لیا کہ وہ تحقیق کے مر گیا ہے، یعنی مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے ابا جان مر گئے۔ فہا هو المال کلہ بین یدیک، تو لیجئے یہ پورا کا پورا مال آپ کے سامنے ہے۔ فہا هو المال کلہ، یہاں پر پیش پڑھیں گے کیونکہ المال کے اوپر پیش ہے اور اسی کی تاکید ہے، اس لیے کلہ پڑھیں گے، اور فہا ہوا کا معنی لیجئے، وہ لیجئے پورا کا پورا مال۔ فہا هو المال کلہ بین یدیک، پس لیجئے پورا کا پورا مال آپ کے سامنے ہے۔ وَأَرْجُو أَن تُسَامِحَنِي عَلَىٰ تَأَخُّرِي فِي سَدَادِ هَٰذَا الدَّيْنِ، اور میں امید کرتا ہوں کہ تو مجھ سے درگزر کرے میری تاخیر پر اس دین کی ادائیگی میں۔ سداد کا معنی ادائیگی، دین کو چکانا، دین کی ادائیگی، اس قرض کی ادائیگی میں
میری دیری پر یا میرے تاخیر کرنے پر میں امید کرتا ہوں کہ تو مجھ سے درگزر کرے۔ اخذ بلال هذه الثروة وهو لا يصدق نفسه، بلال نے یہ جائیداد، ثروتن کا معنی پراپرٹی، مال و دولت، بلال نے یہ مال و دولت لے لیا، یہ دولت لے لی، اور اس حال میں کہ وہ تصدیق نہیں کر رہا تھا اپنے آپ کی، یعنی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ اچانک یہ آدمی آیا اور آنے کے بعد سب کا سب مال اس کو دے دیا، تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ لا یصدق کا نفسہ کا مطلب یہ ہے، لفظی ترجمہ ہوگا اس حال میں کہ وہ اپنے نفس کی تصدیق نہیں کر رہا تھا، یعنی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ فذهب واشترى طعاما شهيا لاولاده، پس وہ گیا اور خواہش والا کھانا خریدا، پسندیدہ کھانا خریدا۔ شہیون کہتے ہیں پسندیدہ، مزیدار، لذت والا، یعنی من پسند، اور اس نے خریدا من پسند کھانا، لأولادہ، اس کی بچوں کے لیے، وعاد الیہم لیطعمہم، اور وہ ان کے پاس لوٹا تاکہ وہ ان کو کھلائے۔ لیطعمہم، تاکہ وہ ان کو کھلائے۔ ثم تاجر بہذا المال واصبح غنیا، پھر اس نے تجارت کی اس مال کے ذریعے، تاجر یتاجر متاجرتن، اس کا معنی تجارت کرنا، کہ تاجر یتاجر سے ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یاد رہے تاجرن نہیں ہے، تاجرن کا معنی بیوپاری، تاجرن کا معنی تجارت کرنے والا، بیوپاری، یہ وہ تو اس میں فاعل کا صیغہ ہے ثلاثی مجرد سے، لیکن یہ جو ہے یہ تاجرن نہیں ہے، یہ تاجر باب مفاعلہ سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس لیے خاص طور پر اس کو دماغ میں رکھیے۔ ثم تاجر بہذا المال، پھر اس نے تجارت کی اس مال سے، واصبح غنیا، اور وہ مالدار ہو گیا، وبنا بیتا جمیلا، اور اس نے ایک اچھا خوبصورت گھر بنایا، وکان بعد ذلک لا ینسى الفقراء والمساکین والیتامی ابدا، اور اس کے بعد وہ نہیں بھولتا تھا غریبوں کو اور مسکینوں کو اور یتیموں کو کبھی بھی، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کو نہیں بھولتا تھا۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے، یا نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے، مذکر کے لیے یتیمن اور مؤنث کے لیے یتیمتن، اس نابالغ بچے اور بچی کو کہا جاتا ہے کہ جن کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو۔ اور جانوروں کے اندر یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو، کیونکہ جانوروں کے اندر جو ہے ظاہر سی بات ہے، وہ باپ تو متعین ہوتا نہیں ہے، ماں متعین ہوتی ہے، کہ جانوروں کے اندر جو بچے ہوتے ہیں جانوروں کے، اس کی ماں تو متعین ہوتی ہے، ایک ہی ماں ہوتی ہے، لیکن جو باپ ہوتا ہے یعنی نر، وہ تو متعین ہوتا نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ جانوروں کے اندر اگر ماں مر جائے تو اس جانور کے بچے کو یتیم کہا جاتا ہے، اور انسانوں کے اندر اگر باپ مر جائے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اس طرح بھی فرق کیا گیا ہے۔ انسانوں کے اندر تو میاں بیوی ہوتے ہیں، توالد و تناسل کا سلسلہ ہے، اور ایک مطلب قانون کے ساتھ کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو اولاد کا ایک باپ ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے، لیکن جانوروں کے اندر تو یہ نکاح کا سلسلہ ہے ہی نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک کتے نے ایک کتیا سے نکاح کیا ہو، ایک بکری نے بکری سے نکاح کیا ہو، ایک بیل نے گائے سے نکاح کیا ہو؟ جانوروں کے اندر تو نکاح کا سلسلہ ہے ہی نہیں، اس لیے وہاں پر تو جو ہے باپ متعین ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں سے ان اسباق کو بیان کر رہے ہیں جو اس حکایت سے ہمیں ملتے ہیں۔ الدروس المستفادۃ سے ان اسباق کو بیان کیا جاتا ہے جو اس حکایت سے ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے ان الرجل مسئول امام اللہ عن اطعام زوجتی و اولادی،
کیا آدمی ذمہ دار ہے اللہ کے سامنے اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو کھلانے کے بارے میں، یعنی مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو کھلائے۔ فقد رائنا کیف ان بلالا کان یذهب لیصطاد ثم یبیع السمک ویشتری بثمنہ طعاما لزوجته واولادہ۔ پس تحقیق کہ ہم نے دیکھا کیسے بلال جاتا تھا تاکہ شکار کرے، پھر مچھلیوں کو بیچے اور اس کی ثمن کے بدلے میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے کھانا خریدے۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت۔ اور تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کو گناہ ہونے کے اعتبار سے، مرد کو گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے، کفا بالمرء اثما، مرد کو کافی ہے گناہ کے اعتبار سے، یعنی مرد کے گنہگار ہونے کے اعتبار سے اتنا ہی کافی ہے کہ ان یضیع من یقوت، کہ وہ ضائع کر دے ان لوگوں کو جن کی غذا کی ذمہ داری ہے۔ ان یضیع من یقوت، کہ وہ ضائع کر دے ان لوگوں کو جن کو وہ کھلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی آل و اولاد کو، اپنے بچوں کو، بیوی کو نہیں کھلاتا ہے جن کی ان کے ذمہ داری ہے، ان کو نہیں کھلاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ گنہگار ہوگا، اور یہی بات اس کے لیے کافی ہے گنہگار ہونے کے اعتبار سے۔ یہ قاطع یقوت سے ہیں، یعنی بیوی بچوں کے لیے کھانا مہیا کرنا، غذا مہیا کرنا۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم اذا انفق نفقۃ فلا بد ان يكون على یقین من ان اللہ سيعوضه خیرا منها، کہ مسلمان جب وہ کوئی خرچ کرے، انفق نفقۃ، جب کوئی چیز خرچ کرے تو ضروری ہے کہ اسے یقین ہو، تو ضروری ہے کہ وہ ہووے یقین پر، یعنی اسے یقین ہو کس بات کا، من ان اللہ سيعوضه خیرا منها، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ دے گا۔ کوئی چیز کسی کے اوپر، کسی ضرورت مند کے اوپر خرچ کرے یا کسی بھی ضرورت کی جگہ پر خرچ کرے تو اس یقین کے ساتھ خرچ کرے کہ ضرور اللہ اس سے بہتر بدلہ اس کو دے گا۔ وَأَنَّ هَذِهِ النَّفَقَةَ لَا تَنْقُصُ الْمَالَ، اور یہ نفقہ لا تنقص المال، اور یہ نفقہ مال کو کم نہیں کرے گا۔ انقص ينقص کا معنی کم کرنا، نقص ينقص نقصاً بھی آتا ہے النقص، اور یہاں پر بابی افعال سے ہے۔ وَأَنَّ هَذِهِ النَّفَقَةَ لَا تُنقِصُ الْمَالَ، کہ نفقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من شیء فهو یخلف وهو خیر الرازقین، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو وہ اس کا بہتر بدلہ دے گا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو وہ اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ اخلف یخلف خلافاً کا معنی ایک تو وعدہ خلافی کرنا بھی آتا ہے، جیسے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لیکن ایک اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز، کسی چیز کا بدلہ دینا، ایک آدمی کوئی چیز رائے خدا کے اندر دے، کسی غریب کو دے، تو اللہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز اس کو دے، اس کو کہا جاتا ہے اخلاف۔ تو اخلف یخلف اخلافاً کا معنی کسی چیز کے بدلے میں کوئی چیز دینا۔ فهو یخلف، تو وہ اس کا اچھا بدلہ دیتا ہے، وهو خیر الرازقین، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث اقسم باللہ، تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں۔ اب وہ پوری حدیث ہوگی، یہاں پر وہ پوری حدیث نقل نہیں کی ہے، صرف ایک ٹکڑا یہاں پر نقل کیا ہے۔ ما نقص مال من صدقۃ، کہ کوئی مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا۔ ما نقص مال من صدقۃ، کوئی مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، یعنی آدمی کوئی رائے خدا کے اندر کوئی صدقہ کرتا ہے یا کسی ضرورت مند کو کوئی چیز دیتا ہے تو بظاہر ظاہری اعتبار سے تو وہ کم ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کم نہیں ہوتا۔ علماء نے اس کو سمجھایا ہے، اس کا مطلب کہ ما نقص مال من
من صدقتن کے کئی مطلب وجوہات ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ مفتی شفیع صاحب کی ایک کتاب ہے جواہر الفقہ، تو جواہر الفقہ جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر جہاں پر انہوں نے سود کا بیان چھیڑا ہے، یعنی سود کے اوپر ایک مستقل ان کا رسالہ ہے، اس رسالے کے اندر انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ ما نقص مال من صدقۃ کا کیا مطلب ہے۔ آپ وہاں پر رجوع کر سکتے ہیں مفتی شفیع صاحب کی جو کتاب ہے فقہ کے سلسلے کے اندر جواہر الفقہ، غالباً 5 حصے ہیں ان کے، میری نظروں کے سامنے 5 آئے ہیں، بعد میں کچھ مزید ہو تو پتہ نہیں، لیکن 5 جز ہیں جن میں سود کا بیان ہے۔ غالباً اسی جگہ پر انہوں نے اس کو تفصیل سے اسی بحث کی ہے۔ میں یہاں پر اس کی چھیڑتا نہیں ہوں، اسے تعارض نہیں کرتا، ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ وقد رأینا کیف ان بلالا لما آت الطعام للمرأة واولادها عوضہ اللہ خیرا من ذلک اضعافا کثیرۃ، اور تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے بلال نے جب کھانا دیا عورت کو اور اس کے بچوں کو تو اللہ نے اس کو بہتر بدلہ دیا، اس سے اضعافا کثیرہ بہت زیادہ دگنا، یعنی کئی گنا بہتر بدلہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دیا۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان الرجل کلما وسع اللہ علیہ من المال وسائر النعم فلا بد ان یوسع علی زوجتی و اولادی، کہ آدمی جب اللہ اس کے اوپر وسعت کرے مال اور دوسری نعمتوں کی، کہ آدمی جب اللہ اس کے اوپر وسعت کرے مال اور وسائر النعم یعنی دوسری نعمتوں کی، سائر کا معنی یہاں پر تمام نعمتیں، سائر النعم یعنی دوسری تمام نعمتیں، تو فلا بد ان یوسع علی زوجتی و اولادی، تو ضروری ہے کہ وہ اس کی بیوی پر اور اس کے بچوں پر بھی وسعت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو دل کھول کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہے تو پھر اپنی بیوی بچوں کے اوپر بھی اس اعتبار سے خرچ کرے، اللہ زیادہ دے تو اپنی بیوی بچوں پر بھی زیادہ خرچ کرے، کنجوس اور بخل سے کام نہ لے، کنجوسی اور بخل سے کام نہ لے۔ فہا ہوا بلال بعد ان وسع اللہ علیہ بنا بیتا جدیدا لزوجتی و اولادی، لیجئے بلال کو، دیکھیے بلال کو کہ اللہ کے اس پر وسعت کرنے کے بعد، ان مصدریہ ہے، اللہ کے اس پر وسعت کرنے کے بعد اس نے نیا گھر بنایا اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اللہ نے وسعت کی تو بلال نے عالی شان بنگلہ بنا دیا، عالی شان محل بنا دیا، نیا گھر بنا دیا۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم اذا وسع اللہ علیہ فلا بد ان یعطی زکوۃ المال للفقراء والیتامى والمساکین ولا ینساهم ابدا حتی یبارک اللہ له فی مالہ واہلہ واولادہ، کہ مسلمان جب اللہ اس پر وسعت کرے یعنی اس کو زیادہ روزی دے، کہ مسلمان جب اللہ اس کے اوپر وسعت کرے تو ضروری ہے کہ وہ مال کی زکوٰۃ دے، غریبوں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو، اور کبھی بھی ان کو نہ بھولے، ولا ینساہم ابدا، اور کبھی بھی ان کو نہ بھولے، نسیہ ینسا کو معنی بھول جانا، اور باب افعال کے اندر لے جائے انسا انسی انسان تو اس کا معنی ہوتا ہے بھلا دینا، ولا ینساہم ابدا، اور کبھی بھی وہ ان کو نہ بھولے تاکہ اللہ برکت دے اس کے لیے، اس کے مال میں اور اس کی اہل میں اور اس کی اولاد میں، یعنی اگر صاحب نصاب ہو جائے، زکوٰۃ دینے کے لائق ہو جائے۔ ابھی زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، کن کو دینا چاہیے، وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 46۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔